الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پر بیان شروع کیا تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام اہل ایمان کو یہ ہدایت عطا فرمائی ہے کہ تم اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو، اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ میں نے یاد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ذکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، نہ اس کو اس میں کوئی لطف آتا ہے کہ میرے بندے میرا ذکر کرتے رہیں۔ یہ جو کچھ ہدایت ہمیں عطا فرمائی جا رہی ہے، اس کا فائدہ در حقیقت ہمارے لیے ہے، ہماری بھلائی کے لیے ہے، اور ہمیں ناجائز کاموں سے بچانے کے لیے ہے۔ کیونکہ جب اللہ کا ذکر انسان کثرت سے کرے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی یاد انسان کے دل میں سما جائے، تو پھر وہ انشاءاللہ نافرمانیوں سے، گناہوں سے، جرائم سے محفوظ رہے گا۔ اب ذکر اللہ کس طرح کیا جائے کثرت سے، اس کا ایک طریقہ تو میں نے پچھلے بیان میں عرض کیا تھا کہ آدمی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اور یہ حوالہ بھی دیا تھا کہ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جب پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا: یکون لسانک رطبا بذکر اللہ۔ افضل عمل یہ ہے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ یعنی دیکھو کتنے مواقع انسان کی زندگی میں آتے ہیں کہ وہ خاموش رہتا ہے۔ خاموشی کے مواقع جو ہیں بولنے کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ بولتا تو آدمی اسی وقت ہے جب اس کو کوئی ضرورت پیش آئے تو کسی سے اپنی ضرورت بیان کر دے، لیکن زیادہ اوقات خاموشی میں گزرتے ہیں۔ اگر آپ فرض کرو کسی جگہ جا رہے ہیں، آپ یہاں سے مثال کے طور پر صدر جانا چاہتے ہیں، تو بس میں بیٹھ جائیں گے، گاڑی میں بیٹھ جائیں گے، پورا راستہ جو ہے وہ خاموشی میں گزرے گا، الا یہ کہ کوئی ایک آدھ جملہ کہیں بول دیا۔ اب یہ خاموشی مستقل چلتے رہے گی۔ خاموشی میں کیا ہوگا؟ دماغ جو ہے وہ مختلف باتیں سوچتا رہے گا۔ کسی بھی انسان کا کوئی لمحہ سوچ کے بغیر نہیں گزرتا۔ ہر وقت انسان کا دماغ کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے۔ زبان خاموش ہے لیکن دماغ چل رہا ہے اور وہ مختلف خیالات اس میں آ رہے ہیں۔
کوئی ماضی کا واقعہ ہے وہ یاد آ رہا ہے، کوئی آگے کچھ کام کرنا ہے اس کی کچھ فکر ہے کہ کس طرح کروں گا، یا ماضی کی یا مستقبل کی یا حال کی کچھ نہ کچھ سوچ انسان کے دل پر، دماغ پر مسلط رہتی ہے، لیکن رہتا ہے خاموش، خاموشی سے گزر رہا ہوتا ہے۔ زیادہ اوقات اگر دیکھو صبح سے شام تک کے تو وہ خاموشی کے ہیں۔ اس خاموشی کو رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ بتایا کہ اس خاموشی کو ذکر اللہ کا ذریعہ بنا لو۔ کیا مانا؟ کہ اس وقت خاموش رہنے کے بجائے کوئی نہ کوئی ذکر زبان پر ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، یا درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد۔ آپ یہ بتاؤ کہ اس میں کیا نقصان واقع ہوتا ہے ہماری زندگی میں؟ جو اتنا بڑا بھاری وقت خاموشی میں ہم گزار رہے ہیں، وہ کام میں لگانے کا، جنت کا راستہ ہموار کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ کتنی عظیم بات ہے کہ یہ خاموشی کا جو وقت تم گزار رہے ہو اس کو عبادت بنا لو، اور عبادت بنے گی اس طرح کہ زبان پر کوئی ذکر جاری ہوگا، اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف انسان متوجہ ہوگا۔ اور اچھی بات تو یہ ہے کہ زبان سے بھی اللہ کا ذکر ہو اور دل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا، اس کے جلال کا، اس کی کبریائی کا، اس کی نعمتوں کا تصور بھی آدمی کرتا رہے۔ سب سے اچھی بات تو یہ ہے۔ میں کہتا ہوں چلو وہ بھی نہ ہو، جو سوچ رہے ہو سوچتے رہو، جو کچھ دماغ میں سوچ چل رہی ہے وہ چلتی رہے، پھر بھی زبان تر رہے اللہ کے ذکر سے، کیونکہ ذکر کے دونوں معنی ہیں، ایک ذکر لسانی، ایک ذکر قلبی۔ تو اچھا تو یہ ہے کہ دونوں چیزیں ساتھ چلیں، یعنی زبان بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہو اور دل بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، اس کے جلال کا، اس کے جمال کا، اس کی کبریائی کا، کائنات میں پھیلی ہوئی اس کی نشانیوں کا، اور خود مجھ پر جو اس کی نعمتیں برس رہی ہیں ان کا۔ آدمی سوچ کا رخ اس طرف بدل دے۔ سب سے اچھی بات تو یہ ہے۔ لیکن مثال کے طور پر آپ یہاں سے صدر جانے کے لیے روانہ ہوئے، بس اسٹاپ پر پہنچے، بس مل گئی، تو آپ ذکر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ آپ نے مجھے بس اس وقت بر وقت عطا فرما دی، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے بر وقت عطا فرما دی، بس میں جگہ مل گئی، وہ ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یاد دیکھو کہ آپ نے میرے لیے کس طرح بس میں جگہ عطا فرما دی، بس چل رہی ہے، یا اللہ کیسی نعمت ہے کہ یہ چل رہی ہے، اگر اس کا کوئی پرزہ خراب ہو گیا ہوتا، رک گئی ہوتی تو میری منزل کھوٹی ہو جاتی، آپ نے اپنے فضل و کرم سے اس کو میرے لیے مسخر کر دیا۔ یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے نا جب آدمی سفر کرتا ہے، تو قرآن کریم میں بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ آدمی یہ کہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے میرے لیے یہ سواری کو مسخر کر دیا۔ یہ سواری چاہے وہ پہلے زمانے میں گھوڑے کی اور اونٹ کی ہوا کرتی تھی، اب گاڑیوں کی ہے، بسوں کی ہے، تو اللہ آپ نے اس کو مسخر کر دیا کہ یہ میرے لیے
سفر کا ذریعہ بن گئی اور ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے، کہیں اس کو رک کر دھکے لگانے نہیں پڑ رہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس نعمت کو شکر کرو۔ اتنی گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، آپس میں ٹکرانے کا بھی اندیشہ ہے، لیکن میں الحمدللہ محفوظ طریقے سے جا رہا ہوں اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوں۔ تو ذکر بھی ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا دھیان بھی ہو رہا ہے، تو سبحان اللہ، پورا سفر عبادت ہو گیا، اس لیے کہ آپ کی زبان بھی اللہ کے ذکر سے تر ہے اور آپ کے دل میں بھی خیالات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے آ رہے ہیں، تو پوری عبادت بن گیا، سفر سارا عبادت بن گیا۔ اور اگر بالفرض دھیان ابھی تک عادی نہیں بنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے استحضار کا، اس کے دھیان کا، چلو تم سوچتے رہو جو سوچ رہے ہو، لیکن زبان کم از کم اللہ کے ذکر سے تر ہے، تو آدھا کام چل رہا ہے۔ اور بعض لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ جو آدمی بے دھیانی میں ذکر کرتا ہے، یعنی ذہن تو اللہ تعالیٰ کی طرف لگا ہوا نہیں ہے، دل لگا ہوا نہیں ہے، اور زبان سے سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، الحمدللہ پڑھ رہا ہے، تو اس کا کیا فائدہ؟ تو خوب سمجھ لیجئے کہ اس کا بھی فائدہ ہے۔ ہمارے قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے سب کے مقتدا ہیں، وہ فرماتے تھے اور صحیح فرماتے تھے کہ اللہ کا ذکر چاہے کتنی بے دھیانی کے ساتھ ہو، فائدے سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ بے دھیانی بھی رفتہ رفتہ جب زبان ذکر سے تر رہے گی تو رفتہ رفتہ انشاءاللہ دھیان بھی ہونے لگے گا۔ اور اس کی ایک وجہ بیان فرمائی کہ چلو تمہارا دھیان کہیں اور ہے، لیکن زبان سے ذکر ہے تو کیا ہوگا کہ کم از کم تمہارے اعضاء میں سے ایک عضو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ایک عضو تو کر رہا ہے نا، وہ اس سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ کوئی عضو نہیں کر رہا، اللہ کا کوئی تذکرہ ہی نہیں، کوئی ذکر ہی نہیں، کوئی یاد ہی نہیں، کوئی دھیان ہی نہیں۔ اور زبان بھی خاموش ہے۔ ارے بھائی خاموش تو رہنا ہی ہے نا تمہیں، دھیان کہیں بھی ہو، خاموش رہ رہے ہو، خاموش رہنے کے بجائے زبان پر کوئی ذکر جاری کر لو، تو ایک عضو کم از کم انسان کی جسم کا ایک عضو اللہ تعالیٰ کے یاد میں مصروف ہے، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، اس کو معمولی نہ سمجھ۔ اور تجربہ یہ ہے کہ جب اللہ کا کوئی بندہ اس زبان کے ذکر کا عادی بن جاتا ہے تو پھر وہ رک نہیں سکتا اس مرحلے پر، وہ ضرور ایک وقت ایسا آئے گا جب اس کا دل بھی، اس کا دھیان بھی اللہ جل جلالہ کی طرف ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہونے کا میں نے ایک عملی نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ کوئی لمحہ انسان کا ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کے اوپر نعمتیں برس نہ رہی ہوں۔ میں بول رہا ہوں، کہاں سے بول رہا ہوں؟ زبان سے۔ یہ زبان کس کی عطا کی ہوئی ہے؟ اس میں بولنے کی طاقت کس نے بخشی ہے؟ تو ہر لمحے انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہے۔ میں بول رہا ہوں، بولنے کی طاقت ہے، اگر یہ خدا نہ کرے سلب ہو جائے، میں زبان بولنے سے قاصر ہو جائے، انسان کی زندگی بحال ہو جائے۔ یہ آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں کہ اتنے ماشاءاللہ مسلمان میرے سامنے موجود ہیں، یہ نعمت کوئی معمولی نعمت ہے۔ اگر کسی وقت آنکھ اپنے اس وظیفے سے
قاصر ہو جائے اور بینائی چلی جائے، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. ساری دنیا کی دولت انسان خرچ کر دے گا کہ کسی طرح میرے پاس بینائی واپس آ جائے. کان ہے، سن رہے ہیں، وہ سننے کی طاقت ان کے اندر موجود ہے. اگر یہ صلاحیت ختم ہو جائے، بہرا بن جائے انسان، تو کوئی کام نہیں کر سکتا. ان نعمتوں کا احساس آدمی اگر ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دھیان میں رہے، اس کی نعمتوں کے دھیان میں رہے، تو یہ ذکر صرف لسانی نہیں رہے گا، وہ قلبی بھی بن جائے گا، وہ دل کا ذکر بھی بن جائے گا. لیکن شروع میں آدمی اگر صرف زبان کی حد تک ہی اکتفا کر لے تو یہ پہلی سیڑھی ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر تک پہنچنے کی. لہذا یہ پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا اور اس وقت دوبارہ اس کی تاکید کرتا ہوں کہ آدمی خاموشی کے اوقات کو خاموش نہ رہنے دے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ذکر زبان پر ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. جب اور کوئی بات نہیں کر رہا تو وہ ذکر کر رہا ہے، اور کوئی بات نہیں کر رہا تو ذکر کر رہا ہے. تو یہ ہے جس کی تعلیم دی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. اور یہ کرے گا تو جو آیت کریمہ کا حکم ہے کہ یا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اس میں شامل ہو جائے انشاءاللہ. اب ذکر کی اللہ تعالیٰ نے ذکر کے طریقے اور ذکر کی قسمیں اتنی بے شمار رکھی ہیں کہ ان کو گننا بھی مشکل. ان میں سے ایک چیز ہے تلاوت قرآن، قرآن کریم کی تلاوت. یہ قرآن کریم کی تلاوت جو ہے تمام اذکار سے سب سے زیادہ افضل ذکر تلاوت قرآن ہے. قرآن کریم کی تلاوت سارے اذکار سے زیادہ افضل ہے. کتنے ہی وظیفے پڑھ لو، کتنے ہی اذکار یاد کر لو، وہ ایک طرف، اور قرآن کریم کی تلاوت ایک طرف. اس پر اجماع ہے ساری امت کا کہ سب سے زیادہ افضل ذکر ہے قرآن کریم کی تلاوت. اگر کوئی حافظ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی نعمت دی ہے، وہ چلتے پھرتے قرآن پڑھتا رہے. اور اگر حافظ نہیں ہے تو کوئی مسلمان ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کے 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت قرآن کریم کی تلاوت کے لیے مخصوص نہ ہو. عام طور سے فجر کے وقت، فجر کی نماز کے بعد سب سے اچھا وقت ہوتا ہے ذکر کا اور تلاوت قرآن کا. تو ایک فرد یعنی ایک قسم ذکر کی یہ ہے کہ آدمی قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے. کوئی دن تلاوت قرآن کے بغیر نہ گزرے. پہلے زمانے میں لوگ تلاوت قرآن کے اتنے عادی ہوتے تھے کہ ایک ہفتے میں قرآن کریم پورا کر لیتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کریم کے اندر حزب نمبر 1 حزب نمبر 2 لکھا ہوا ہے. وہ عام طور سے 6-7 پاروں کا ہوتا ہے، تو وہ ایک حزب روزانہ پڑھتے تھے. بعد میں ہمتیں کم ہوئیں تو 30 پارے ہیں قرآن کریم کے، ایک پارا روزانہ پڑھ لیا تو مہینے میں قرآن کریم ختم پورا ہو گیا. میں کہتا ہوں کہ اگر ایک پارا بھی نہ ہو، کوئی آدمی روزانہ کچھ مقدار، آدھا پارا، پاؤ پارا میں کہتا ہوں، پڑھنے کا
معمول بنائے کوئی دن قرآن کریم کی تلاوت سے خالی نہ گزرے. یہ ذکر کی بڑی اعلیٰ ترین قسم ہے. آپ نے سنا ہوگا ضرور کہ قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں اللہ تبارک و تعالی انسان کے اعمال نامے میں لکھتے ہیں. الف لام میم آپ نے مثال دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الف لام میم میں الف پر 10، لام پر 10 اور میم پر 10. صرف الف لام میم پڑھا 30 نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں جمع. تو یہ سب سے اعلیٰ ذکر ہے جس کا ہر مسلمان کو پابند ہونا چاہیے، کوئی دن اس کے بغیر نہ گزرے. مزید اس کی اور قسمیں بھی ہیں، وہ انشاءاللہ میں اللہ نے زندگی عطا فرمائی تو انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا. اس وقت 2 باتیں بس. ایک یہ کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خاموشی کے اوقات کو ذکر اللہ میں تبدیل کر لو. دوسرے، تلاوت سے کوئی دن خالی نہ گزرے. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.